علیکم، میں امداد سمرو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ عمران خان صاحب نے پلے باندھ لیا یہ شعر، لیکن امید کہیں اور سے نہیں ہے، امید ہے لانگ بوٹ سے۔ عمران خان صاحب نے لانگ بوٹ کے تسمے تک پکڑ رکھے ہوئے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں امیدیں ہیں فوج سے کہ فوج کے ساتھ ہمارا جو ڈیڈ لاک ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت ختم ہوگا، حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ بھی تحریک انصاف وایا بھٹنڈا مذاکرات کر رہی ہے۔ ایک تو ہم اس پر بات کریں گے، دوسرا بڑا چرچا ہے ڈاکٹر ریاض صاحب جو پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی کے، جن کو اٹھایا گیا سینڈیکیٹ کے اجلاس میں، وہ نہیں جا سکے اور سینڈیکیٹ کے اجلاس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کو جعلی قرار دیا گیا، ان کی ڈگری منسوخ کر دی گئی۔ اب اس پر کیا ہوتا ہے، حکومت کیا کرتی ہے، عدالت کیا کرتی ہے، جسٹس جہانگیری صاحب خود کیا کرتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں وہ کون ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی مخالف ان کو پی ٹی آئی کا حامی سمجھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے ان کو ہیرو بنا رہے ہیں، تو وہ خود کیا ہیں اور وہ خود اب کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنے ویلاگ کے آخر میں ان کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ اب جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ بڑا سنگین بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے، ساری امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں ہر طرف۔ جو دھمکیاں تھیں وہ کام نہیں آئی، گالم گلوچ کام نہیں آیا، الزامات کام نہیں آئے، تصویریں آرمی چیف کی بنا بنا کر ان کو ٹرول کرنا کام نہیں آیا، نام بگاڑ کر ان کے خلاف ویلاگ کرنا کام نہیں آیا۔ اب فائنلی تحریک انصاف جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، باضابطہ جھکتی ہوئی، کیونکہ کچھ ایکشنز ایسے نظر آئے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کہیں، یا کم از کم عمران خان کو کہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ لہٰذا اب آپ کو بہت بڑی ڈیولپمنٹس تحریک انصاف کی طرف سے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں وہ دیمک کی طرح پارٹی کو بھی چاٹ رہے ہیں اور پارٹی کی عوامی مقبولیت کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہر لیڈر دوسرے لیڈر کے خلاف۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومت تو نام کی ہے، کام کی نہیں ہے۔ ابھی کل ایک خبر آئی کہ ایک مشال یوسفزئی صاحبہ، وہاں پر پی ٹی آئی، پتہ نہیں کسی کو پی ٹی آئی والے حیران تھے اور بہت سے لوگ حیران تھے کہ مشال یوسفزئی صاحبہ کو کیوں خیبر پختونخوا حکومت میں مشیر بنایا گیا تھا سماجی بہبود کا۔ پھر کنٹروورسی بنی تھی، ایک بڑی گاڑی پتہ نہیں 3.25 کروڑ کی کہ 2.25 کروڑ کی انہوں نے آرڈر کر دی کہ جی مجھے یہ گاڑی چاہیے۔ جیو کی جرنلسٹ ہیں وہاں کی، پشاور کی، انہوں نے خبر رپورٹ کی تو ان کو کہا گیا کہ انہوں نے پیسے مانگے تھے مجھ سے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی گاڑی تو میں نے جو ہے وہ کہی ہے، گاڑی تو میرا رائٹ تھی۔ تو جب سوال ہوا کہ جب گاڑی آپ نے لی ہے، جب خبر صرف یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ بھائی انہوں نے آتے ہی بڑی گاڑی ڈیمانڈ کر لی اور ان کے لیے بڑی گاڑی آ گئی، تو پھر اس میں بلیک میلنگ کہاں آ گئی؟ تو پھر شوکت یوسفزئی اور باقی بیچ میں پڑے اور مشال یوسفزئی صاحب نے جا کر معافی مانگ لی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ جناب خبر جو جیو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ پارٹی کے مرکزی معاملات پر مداخلت اور حکومت میں، یعنی صوبائی حکومت میں کسی بھی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض آیا ان کے اوپر، اور پارٹی کے کسی سینئر رہنما نے ڈی نوٹیفائی مشال کا میسج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو بھیجا اور پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ اور مشال یوسفزئی پر جگہ جگہ بشرا بی بی کا نام استعمال کرنے کا الزام ہے، یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو جیو نے کوٹ کیا ہے شوکت یوسفزئی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ مشال کی نہ کابینہ میں کارکردگی تھی، نہ پارٹی کو کچھ فائدہ دیا، ان کا رابطہ صرف اعلیٰ قیادت کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ مشال کو کابینہ میں لینا میرے لیے بڑا باعث تعجب تھا، مجھے نہیں پتا کہ ان کی پارٹی میں کیا خدمات ہے، وہی جو میں نے آغاز میں بات کی۔ بطور وکیل ہمارے ساتھیوں کو بھی کوئی مدد ان کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ کیونکہ وکیل تھی اور ان کا اعزاز یہ تھا، جس اعزاز کی وجہ سے ان کو مشیر لگایا گیا تھا، کہ جو ایک مقدمہ چل رہا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مقدمہ تھا عمران خان کا، ایک مقدمہ تھا، عمران خان کی پیشی تھی، اس دوران اس خاتون نے، وکیل تو تھی لیکن اس مقدمے میں وکیل نہیں تھی، جب چیف جسٹس صاحب فیصلہ لکھوا رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو ادھر انہوں نے انٹرپٹ کیا تھا اس خاتون نے۔ جب ان کے انٹرپشن کو جناب پوری کی پوری پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، کی بورڈ واریئرس ہیں، انہوں نے اس پر ہلا مچا دیا کہ جی دیکھا، ایک شعر نہیں ہے بھائی، اس نے للکارا ہے چیف جسٹس کو۔ حالانکہ مطلب یہ انتہائی بد تہذیبی تھی کہ جب چیف جسٹس فیصلہ لکھوا رہے تھے، جب ساری کارروائی مکمل ہو چکی ہوئی تھی، تو اس دوران
بات کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس دوران کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا تھا، کوئی آرگومنٹ نہیں دے سکتا تھا، اور خاص طور پر جو وکیل ہی نہ ہو تو وہ کیسے بات کر سکتا تھا. تو یہ اس کا اعزاز تھا، اور عمران خان صاحب کو لگا کہ بھائی یہ تو بڑی شیرنی ہے، اس کو مشیر بنانا چاہیے. ان کو مشیر بنا دیا گیا. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی کا نام استعمال کر رہی تھی، شوکت یوسفزئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو حیرت تھی کہ اس کی کنٹریبیوشن کیا تھی، اس کی کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اگر محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ سوال اٹھائیں یا جواب دیں سوال کا کہ مراد سعید جو ہیں وہ کیوں کر نمبر 1 وزیر تھے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، پھر اٹھائے گئے تھے. تو بہرحال اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں دوسری، وہ یہ ہے کہ ایک شور مچا ہوا تھا، ایک خبر آ گئی تھی کہ جو حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے براہ راست، محمود خان اچکزئی کے ذریعے نہیں. اس کی حکومت نے خود ہی تردید کر لی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف بہانے سے حکومت کو انگیج کر رہی ہے، بہانے سے کہ کسی طرح حکومت کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر مطلب روٹھے ہوئے ہیں نا، دو فریق جو ہیں ان کے درمیان گفتگو نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ روٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں وہ یہ ہوگا کہ یار کسی طرح ڈیڈ لاک ختم ہو، بات چیت ہو، ذرا جا کر بیٹھ جائیں. تو پارلیمنٹ کے فورم پر موجود پارٹیاں یہی کرتی ہیں کہ اسپیکر آفس کو، اپوزیشن آفس کو استعمال کرتی ہیں کہ یار ہماری آپس میں ہیلو الیکس سلیکٹ تو ہے نا، اس کو استعمال کریں. تو پی ٹی آئی اس کو استعمال کرتی ہے. آگے سے حکومت نے تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات سے جب انکار کیا تو پھر کل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ہم حکومت سے براہ راست کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اچھا براہ راست نہیں کرنا چاہتے، ہم نے آپ کی بات مان لی. محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ جو مذاکرات کریں گے وہ شکار پوری آچار کا کوئی آپ فارمولہ پوچھیں گے کہ کیسے بنتا ہے، یا یہ پوچھیں گے کہ اچکزئی صاحب آپ کے علاقے میں سب سے بہتر کھانا جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے، یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ حکومت سے بتائیں، حکومت سے پوچھیں، یہ کریں، موسم پر بات کریں، کیا ہوگا؟ محمود خان اچکزئی جب بات کریں گے تو پی ٹی آئی کا جو اتحاد ہے اس اتحاد کے سربراہ کے طور پر بات کریں گے، پھر پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے ساتھ بات کریں گے. بے شک محمود خان اچکزئی اپنی مرضی کے نکات کے اوپر بات کریں، پی ٹی آئی کے نکات پر بات نہ کریں، لیکن اگر عمران خان نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو مذاکرات تو حکومت سے ہو رہے ہیں. تو حکومت اگر یہ کہے کہ جی براہ راست مذاکرات کریں تاکہ بے اعتبار ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو ان کے ساتھ کیا مطلب اگر محمود خان اچکزئی بات کریں گے بعد میں پروسیس سارا کا جو ہے نا وہ یہ بیڑا غرق کر دیں گے. تو براہ راست بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے کیا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں کر رہے، مذاکرات نہ کریں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پرسوں نواز شریف صاحب کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کے بعد سینئر منسٹرز نے کہہ دیا کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو کرنے کا. احسن اقبال نے کہا کہ جی 9 مئی کی معافی مانگے عمران خان، اس کے بعد گفتگو دیکھا جائے گا، گفتگو کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ آ گئی. پھر یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم تو مذاکرات نہیں کرتے، تو کھٹا. جب ادھر سے انکار ہو گیا تو مذاکرات نہیں کرتے. رؤف حسن صاحب اٹھائے گئے تھے اور ان کے اٹھائے جانے کے بعد بہت بڑا بھونچال ہوا. یعنی یہ جو فیض حمید صاحب کی گرفتاری کو ان سے جوڑا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بہت بڑا جو ہے وہ آپریشن مطلب اندر کھاتے وہ جو چل رہا ہے، وہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا تھا ان کے موبائل سے بہت کچھ لیڈز ملی ہیں. تو رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد ذرا رہائی کے بعد کچھ ٹھنڈے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس طرح متحرک نہیں ہیں. ان کا ایک انٹرویو میڈیا کوٹ کر رہا ہے، کسی امریکن ادارے کو دیا ہے، اور وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امید اور دعا ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک برقرار نہ رہے. ریاست کے مفاد میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت ضروری ہے، اور ہماری پوزیشن ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے. فوج کے ساتھ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو کچھ کر سکتی تھی کیا، بات چیت بھی آئین کے دائرے کار میں رہ کر کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ مزید برقرار نہ رہے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. کیوں بھائی، کس لیے؟ مطلب اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس آرمی چیف سے جن کے لیے آپ نے کہا کہ لندن پلان کا حصہ ہیں، جن کے لیے آپ نے کہا کہ جی وہ بشرا بی بی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کو زہر دلوایا گیا، جن کے لیے آپ نے کہا کہ جی وہ عمران خان نے کہا نا، جن کے لیے انہوں نے کہا کہ جی وہ مجھے مروانا چاہتا ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے. تو پھر ان سے کیا امید ہے؟ بنیادی طور پر جو میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ ترلا، گالیاں، الزام اور دھمکی، یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں، چتر چالاک ہیں، جو کام آ جائے. مذاق تھا بھائی، مذاق سنا ہو بھائی، کسی نے کسی کو سنجیدہ گالی دے دی، کہا تم نے گالی دی،
اس نے کہا مذاق تھا بھائی، مذاق. اس نے کہا تیرا میرا مذاق ہے؟ اس نے کہا نہیں مذاق نہیں ہے، ہمارا تو مذاق نہیں ہے. تو یہ وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جو چال کامیاب ہو جائے ٹھیک ہے اس پر چلے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے اب یہ چیز اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے دن بدن کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ آج کل ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف. تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کا کورٹ مارشل. تو اس لیے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بوٹ پکڑنے کو بھی تیار ہیں، امید سے. اچھا جی، اب پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب سینڈیکیٹ کے ممبر تھے کراچی یونیورسٹی کے پرسوں اجلاس ہوا سینڈیکیٹ کا. اس سے پہلے فیئر مینز کمیٹی نے اپنا کچھ سفارشات دی تھیں جس میں جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں ان کی ڈگری کو بوگس قرار دیا گیا یا ان کو ریجیکٹ کر دی گئی، ان کی ڈگری منسوخ کر دی گئی. تو ان صاحب کے متعلق پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھل کود کر رہے تھے. پی ٹی آئی مخالفین ان کو جو ہے پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا سپورٹر قرار دے رہے تھے. تو میرے کچھ دوست ہیں جو ان کے ساتھ جن کا تعلق رہا ہے، یہ لیفٹسٹ ہیں بیسیکلی، بائیں بازو کے. ٹراٹسکائی جو انٹرنیشنل مارکسسٹ جو گروپ انٹرنیشنل ٹراٹسکائی جس میں پاکستان میں لال خان اور یہ سارے تھے، ان سے ان کا تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے، اور ایکٹیوسٹ ہیں بہت بڑے. لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں جب طالبان کے خلاف آپریشنز ہوتے تھے تو ان کے خلاف یعنی آپریشنز کے خلاف یا طالبان کے حق میں بھی اس وجہ سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے کہ طالبان سامراج کے خلاف ہے، امریکہ کے خلاف ہے. لیکن ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ان کے جاننے والے نہیں بتا رہے. وہ کہتے نہیں ایسا ان کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. کچھ عرصہ پہلے تک جنہوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی، جو ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تنقید سب پر کرتے ہیں اور اصول پر رہنے والے آدمی ہیں. تو اصول کی بنیاد پر شاید انہوں نے یہ کیا ہو. تو وہ ایک کمیونسٹ یا لیفٹسٹ آدمی ہیں، بائیں بازو کے آدمی ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہے. ان کے والد صاحب شمیم احمد خان صاحب جو ہیں وہ دی سن کے ایڈیٹر تھے. ان کے سسرالی اور ان کے اپنے جو تمام بہن بھائی وہ سارے کے سارے پی ایچ ڈی ہیں. خود بھی کیمیکل ٹیکنالوجی کی ان کے پاس ڈگری تھی. بہرحال ان کا میں نے پورا میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے جب ان سے پروفیسر صاحب سے خود بات کی، ان کو میں نے فون کیا اور ان سے میں نے گفتگو کی، ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایشو ہے پروسیجر کا، پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوا. پروسیجر اڈاپٹ ہونا چاہیے تھا. وہ کیا کہ اگر جج صاحب کی ڈگری پر شک تھا تو ان کو نوٹس بھیجا جاتا. نہ ان کو فیئر مینز کمیٹی نے نوٹس بھیجا، ان کا دعویٰ ہے، اور نہ سینڈیکیٹ نے ان سے کوئی پوچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر مینز کمیٹی کے 5 ڈینز جو ہیں اس میں جو رکن تھے ان سے 3 سے میں نے پوچھا. ان کا دعویٰ ہے پروفیسر صاحب کا. انہوں نے کہا کہ جی کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا تھا جہانگیری صاحب کو. تو میں نے پھر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوا. ممکن ہے کل کو اگر عدالتی کارروائی ہوتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان سب کو بلا لیتی ہے تو وہاں ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے نوٹسز بھیجے. اگر نہیں بھیجے تو پھر ظاہر پروسیس ہی سارا کا سارا نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے. تو پھر یہ کیا کریں گے؟ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جی میں نے سی ایم سندھ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک تو میرے اٹھائے جانے، اور اوپر سے کیونکہ یونیورسٹیز ان کے انڈر ہیں تو وہ بھی نوٹس لیں کہ یہ کیوں پروسیجر پورا کیوں نہیں کیا گیا، اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا. کہتے ہیں وہ بھی میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کریں گے کوئی قانونی کارروائی، آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے اس عمل کے خلاف؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ابھی انفرادی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ہماری تنظیمیں اساتذہ کی، اور آج انہوں نے کہا کہ شاید ہڑتال بھی ہوگی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہمارے جو مطلب اپنا کمیونٹی ہے ٹیچرز کی، اساتذہ کی، ان کی رائے کے اوپر پھر میں چلوں گا. اگر وہ کہیں گے تو مشترکہ طور پر ہم چلے جائیں گے. لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ معاملہ جو ہے اس طرح دبنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ سارا کچھ انہوں نے الزام لگایا چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب پر کہ ان کے کہنے پر سارا کچھ ہوا ہے، اور یہ مخصوص مقدمات کی وجہ سے. ظاہر ان کا اشارہ عمران خان صاحب کے مقدمات تھے، اور پھر وہ جو خط تھا وہ سارے ان کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ وہ ان کا موقف ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا، میرے سورسز جو ان کے قریبی رہے ہیں، انہوں نے نام ظاہر کرنے سے مجھے منع کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پی ٹی آئی سے اس طرح کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. اس معاملے میں تحریک انصاف کی اور ڈاکٹر ریاض صاحب کی سوچ ایک طرح سے ایک ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی والے ان کو ہیرو بنا رہے ہیں اور پی ٹی آئی مخالفین ان کو ولن بنا کر ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. اتنی سی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.